خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا۔ امام اہل سنت اس شعر کی تشریح میں فرماتے ہیں، میرے پیارے آقا، آپ کے گلی کوچے سے جدائی نے میرے اوپر غم و اندوہ کے وہ پہاڑ گرا دیے ہیں جن کو اٹھانے کی میرے اندر ہمت نہیں، کیونکہ خوشی و مسرت اور شادمانی آپ کی بارگاہ میں رہنے سے ملتی ہے، اور جتنی خوشی جتنی مسرت آپ کی بارگاہ میں رہنے سے ملتی ہے اتنا ہی صدمہ آپ کے گلی کوچوں کو چھوڑنے کا ہوتا ہے۔ یہ صدمہ کس قدر ہوتا ہے، یہ ماضی قریب کے عظیم بزرگ حضور تاج الشریعہ علی رحمہ سے پوچھو۔ آپ فرماتے ہیں، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے کہ کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس نے مدینہ دیکھا نہیں وہ تڑپتا ہے ترستا ہے کہ ایک بار مدینہ دیکھ لوں، اور جس نے مدینہ ایک بار بھی دیکھ لیا وہ اس کی جدائی میں تڑپتا ہے۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ یہ حالت ہوتی ہے عاشق زار کی، یہ حالت ہوتی ہے عاشق رسول کی، تو پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ جیسے عظیم عاشق رسول کی کیا حالت ہوتی ہوگی، وہ تو خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے۔ یہ کلام امام احمد رضا نے 1296 ہجری میں پہلی بار مدینہ شریف سے حاضری کی واپسی پر لکھا۔ نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی، قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا۔ جب آپ مدینہ شریف سے واپسی پر آئے تو کہنے لگے، دل کی تمنا دل ہی میں رہی، ابھی تو جی بھر کے زیارت نہ کر سکا، کوچہ محبوب کا نظارہ نہ کر سکا، وہاں کے پھول نہ دیکھا، خوشبو نہ سونگھ سکا، تقدیر نے بالوں پر کاٹ کے ہندوستان بھیج دیا۔ آہا اب دوبارہ پھر مدینہ جاؤں، یہ تڑپ یہ احساس دل میں برقرار رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں کی جدائی کا احساس تو بے جان چیزوں کو بھی ہوتا ہے، جیسے استن حنانہ کا واقعہ ہے کہ جس پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے سہارے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے سیڑھی نما ممبر بنا دیا، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ممبر پہ تشریف رکھے، خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ بے جان لکڑی کا تنا رونے لگا، چیخنے لگا، اور اس کے رونے کی آواز صحابہ کرام نے ملاحظہ فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پہ دست شفقت رکھا، ارشاد فرمایا ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گیا اور خوش ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں، اگر میں اس پہ دست شفقت نہ رکھتا تو یہ قیامت تک یوں ہی روتا رہتا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دل کے خواہ شدہ ارماں تھے جس میں مل ڈالا، فغاں کے گورے شہیدہ کو پائمال کیا۔ اللہ حضرت کہتے ہیں، دل یہ تو نے کیا غضب کر دیا، اگر تیری رائے یہی تھی، تیری مرضی یہی تھی کہ محبوب کے روضے پہ جا کر پھر واپس پلٹانا، تو نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا، گویا کند چھری سے ایک عاشق کو ذبح کر دیا۔ عشق و محبت کا یہ درس آل حضرت کے سوا کون دے گا، محبت کی یہ چاشنی کون سکھائے گا، یہ درد بھری شاعری کے طور پر عشق مصطفیٰ کی جھلک کہاں نظر آئے گی۔ قافلہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق خواں نے لوگوں کو عشق رسول میں بے ماہی آپ کی طرح تڑپنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے۔ شکریہ امام عاشقاں، تیرا لاتعداد ہزاروں بار شکریہ، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی معمولی نعمت دے تو اس کا شکریہ لازم ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ جیسے عاشق رسول نے تو ہمیں لازوال دولت عطا کی ہے، عقیدے کی پہچان دی ہے، عاشق اور فاسق میں فرق بتایا ہے، دشمنان رسول کا ایسا محاسبہ کیا ہے کہ آج بھی دشمنان رسول سی کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا اہل سنت کون ہے، اہل الفت کون ہے اور اہل نفرت کون ہے۔